الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار دور جاہلیت کے طلاق کا ایک سسٹم تھا کہ آدمی کوئی کہتا کہ تو اپنے عورت سے کہتا کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، تو دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ پھر بیوی کا طلاق ہو جاتا تھا۔ اسی طرح خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے ان سے ایسے کہہ دیا، تو گویا دور جاہلیت کے اعتبار سے طلاق ہو گیا۔ جہار کا مطلب یہ ہوتا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، یعنی یوں کہہ لیجیے طلاق ہو گیا۔ خولہ پریشان ہوئی، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے فریاد پیش کیا اور بار بار پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، کیوں دور جاہلیت کا طریقہ چل رہا تھا۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی کہ بھائی میرے شوہر نے تو گویا مجھے طلاق دے دیا، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہے تو اس کی زندگی میں اس کے لیے ایک عورت چاہیے۔ عورت ہے، اس کو تمیز سے زندگی گزارنے کے لیے اس کے زندگی میں ایک مرد ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم ہے۔ تو دور جاہلیت کے اس طریقے کے اعتبار سے طلاق ہو گیا تو خولہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بار بار اس چیز کو پیش کیا، تو آپ نے کہا بھائی طلاق ہو گیا، آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر اس عورت نے اپنا ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھایا تو رب نے فوراً لبیک کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے کہ یا تو یہ غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یعنی دور جاہلیت کے سسٹم کو طلاق کا جو درجہ تھا وہ ختم کیا گیا۔ اور خلاصہ یہ کہ اللہ کا دربار ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ نبی کے دربار میں گئے تو نبی نے کہا بھائی ہو گیا مسئلہ، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے رب کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، رویا، گڑگڑایا، اللہ نے ان کی سنی اور سورۃ نازل کر کہا کہ کفارہ طلاق کا بدل، یہ جہار طلاق کا بدل نہیں ہے، ہاں لیکن یہ جرم ہے، اس جرم پر کفارہ لاگو ہوگا لیکن طلاق نہیں ہوگا۔ اور کفارے کے لیے بتایا کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یا غلام آزاد کیا جائے۔ یہ طریقہ کیا جائے تو پھر بیوی شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہو گئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، مطلب شہر سے بے دخل کر دیا گیا۔ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی طرف جانب ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے بنو نذیر کے قبیلے جو یہودی تھی، یہودی بڑی ہر دھرم قوم، بہت فتین قوم ہوتی، بار بار معاہدے توڑتے، پریشان کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر سماج میں امن چاہتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال کر پھینکنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کو نکالا گیا، پھر حضرت عمر کے دور میں پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا۔ اور آپ دیکھیں یہود وہ ملعون قوم ہے، ہمیشہ اس قوم پر اللہ کی لعنت پڑتی رہی، کیونکہ یہ قوم بڑی فتنی اور ہر دھرم قوم ہے۔ آج بھی انہیں کوئی جگہ مستقل نصیب نہیں ہوئی، وہ تو فلسطین پر تھوڑا جبرن قبضہ کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ آج تک دنیا کے اندر کہیں بھی ان کو جائے قرار نصیب نہیں ہوئی۔ بڑی ہر دھرم قوم ہے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہمیشہ یہ ملعون رہے گی اور ان پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور در بدر کی یہ ٹھوکریں کھاتی رہے گی۔ حالات تھوڑا پلٹا کھائیں گے مگر انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ایک صاحب رسول کے مہمان رسول کے ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف، یعنی مہمان کے انہوں نے جو میزبان کی
اس پر اللہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد صفات کا بیان ہے سورہ ممتحنہ میں۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، یعنی اسلام مسلمانوں کو سکھلایا گیا کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے ایسے تعلقات مت بناؤ جس سے اسلام نقصان میں پڑ جائے۔ دیکھیے غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ بس وہ نیوٹرل ہوتے ہیں جس کو آپ سیکولر، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو اس کا ایک الگ میٹر ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اسلام کے اصل دشمن ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ایسے دشمنوں سے بالکل آپ دوستی مت کریں، ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لے، یعنی جیسے مرد حضرات ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو ایسے عورتیں بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی، تو اللہ نے حکم دیا کہ جو وہ آئیں تو ان سے بیعت لیں، کیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، یعنی ان بات پر آپ ان سے معاہدہ لیں۔ حالانکہ بہت سارے اور بھی کام ہیں جو نہیں کرنا ہے، لیکن ان چیزوں پر اس لیے فوکس کیا گیا کہ ہماری ماں اور بہنیں بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں، کمزور دل کی ہوتی ہیں، جہاں بھی تھوڑا چمک دمک دیکھا تو سمجھ لیا کہ ہاں یہ پہنچا ہوا ہے۔ جتنے شرک کے اڈے ہیں پیش ماں اور بہنیں آپ کسی بھی جگہ دیکھیں، چاہے درگاہوں کا شرک ہو یا کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے نا پیش عورتیں۔ اسی طرح چوری کا معاملہ، ان کی نیت بہت جلدی خراب ہوتی ہے، تو آپ معاہدہ دیا گیا کہ چوری نہیں کریں۔ زنا کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں اگر اس میں الٹ ہو جائیں نا تو سماج سے زنا کا تو ختمہ ہو جائے گا، اس لیے خصوصی طور پر ان سے ہاتھ لیا گیا۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ سب میں جس چیز کی نصیحت کیا جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ دائی مجرم ہو، دائی جو ہوگا وہ مجرم ہو۔ کہنا ہی چاہیے ایک آدمی دائی ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے، جیسے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ، تو کہا گیا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے نا پہلے آپ اس پر عمل کریں، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں صاحب روزہ رکھو، آپ کو پتہ لگے کہ امام صاحب تو کہتے ہیں روزہ رکھو اور خود دن میں 4 پکوڑے کھا رہے ہیں، تو ہماری بات میں دم رہے گا؟ کچھ بھی دم نہیں رہے گا۔ آپ کو میں کہوں صاحب 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور فجر میں ہم بھی مارکیٹ سے غائب ہو جائیں تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں پر نگاہ رکھو جن کے زبان پر فتوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر کام کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جرم ہے، یہ مجرم ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا سوائے فتنہ اور فساد کی، تو یہ کہا گیا۔ اسی طرح جہاد کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہیں، کوئی کتنی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا کے اندر پنپنے کے لیے آیا ہے۔ اور شروع سے آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف کتنے ہتھ کنڈے، مکہ کا معاملہ ہو، مدینہ کا معاملہ، اور آج تک ہمیشہ ہوتا رہا ہے، لیکن اسلام مٹا نہیں ہے اور مٹے گا بھی نہیں، کیونکہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے دنیا والوں کو پیغام بابو اسلام اگر مٹانا چاہتے ہو خود مٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے نرم گرم ہوگا، لیکن اسلام کو شروع زمین سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام جس دن مٹے گا اس دن دنیا کا یہ آخری دن ہوگا، یہ دنیا والوں کو پیغام پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ جب جمعہ ہے، جمعہ کے فضیلت پر اس کے بعض آداب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مالی تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے جس پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، پتہ لگ گیا کہیں مال بکنے آیا تجارت کے لیے، اور سب کھٹا کھڑ مسجد چھوڑ اور باہر نکل کے چلے گئے۔ اسپیشل اللہ نے سورہ جمعہ نازل کی، جیسے ہمارے یہاں نا جمعہ کی اذان ہو جاتی، خطبہ ہوتا، لوگ مست ہیں، بس گھڑی دیکھ کر کے آ رہے کہ بس اب نماز شروع ہونے والی ہے، تو یہ چیز درست نہیں۔ اور ایسے یہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیں، جو ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے نا، کچھ تو کھٹا کر نکل جاتے اور کچھ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے نا ہاتھوں کی 2-4 سورت پڑھ لیں، تھوڑا ہو جائے کہ اب رکوع میں جانے والے، پھر جا کر کوئی ایک ٹوٹل غلط ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔
جماعت کی بے حرمتی ہے. آپ اندازہ جو چیز جماعت ہو گئی، جماعت کی موجودگی میں نماز نہیں ہے، آپ بیٹھ کر جماعت کا انتظار کریں، کہاں سے آئے گا؟ ٹوٹل غلط ہے. اور ساتھ ہی آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، وتر کی جو نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ نہیں پڑھنا گھر جائیں بعد میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر جماعت ہو رہی وتر کی نماز اور یہی وتر کی جماعت چھوڑ کر آگے اب الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، وتر کی جماعت کی موجودگی میں دوسری وتر آپ پڑھ رہے ہیں الگ ہو کر، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے جماعت کو مان لیا ہے تو جماعت چھوڑ کر یہ جماعت کو کاٹنا ہے، جماعت کی بے حرمتی ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. یا تو اگر نہیں پڑھنا تو گھر چاہے بعد میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ادھر جماعت ہو رہی ہے اور جماعت کی موجودگی میں آپ الگ نماز پڑھیں، یہ بھی غیر مناسب، بالکل درست نہیں ہے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. سوال ہے کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں یا اس طرح بداخلاقیاں کرنے آتے ہیں آپ، تو اس کا بھی خیال کر. اسی طرح جمعہ کے تعلق سے ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور تم کو مان سے اتنی محبت ہو گئی کہ نبی کا خطبہ چھوڑ کر اور چلے جا رہے ہو، تو اس پر سخت نوٹ کیا گیا. اسی طرح علماء بے عمل علماء کا بیان، یعنی جو عالم تو ہوتے مگر عمل نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے وہ گدھے کے مانند ہے. گدھا سمجھتے ہیں نا، گدھے کے مانند ہے جس پر بہت سارا بوجھ لدا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے. گدھا ایسے ہوتے ہیں چاہے قرآن پر لاد دو، چاہے صحیح بخاری لاد دو، کچھ بھی لاد دو، وہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ سے بچ اور کچھ نہیں سمجھتے. ایسے وہ علماء جو علم تو حاصل کر لیتے عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ گدھے کا مانند ہے کہ صرف بوجھ لیے عمل کچھ نہیں کرنا جانتے. بہت سخت جملہ اسلام نے عمل کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے سوال ہوگا انہیں میں سے ایک وہ عالم ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جتنا تم نے سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کر کے آئے. تو بابو فتویٰ دینا بڑی بڑی آسان بات ہے، عمل کرنا مشکل کام ہے. تو عملی میدان میں اتریں. باقی بات انشاءاللہ اس پارے کے اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.